अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। इस्लामिक थॉट ऑफिशियल में आप सबका खुश आमदीद है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। उमर व अयार का वाक़या। कहा जाता है कि अक्ल व चालाकी कभी रायगा नहीं जाती और शायद इसीलिए उमर व अयार की कहानी भी हमेशा जिंदा रहेगी। उमर जो अपनी सारी होशियारी, हाजिर दिमागी और बहादुरी के लिए मशहूर था, अपनी महमात में कई बार मौत को शिकस्त दे चुका था। लेकिन एक दिन किस्मत ने उसे एक ऐसा इम्तहान दिया जो पहले कभी न आया था। उमर एक महम के दौरान जहर आलूद खंजर से जख्मी हो गया। जख्म इतना गहरा था कि वह चंद लम्हों में बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो खुद को एक अजीब मकाम पर पाया। यह कोई आम जगह न थी। सामने चमकते दरवाजे थे जिस पर सुनहरी हुरफ में लिखा था, यह जन्नत का दरवाजा है, मगर हर आने वाला इसका हकदार नहीं होता। उमर ने हैरत से दरवाजे को देखा और सोचा, क्या मैं वाकई मर चुका हूँ? क्या मैं जन्नत में पहुँच गया हूँ? अचानक एक फरिश्ता नमूदार हुआ और कहा, उमर बिन अयार, तुमसे दुनिया में कई चालाकियाँ की, कमज़ोरों की मदद की, मगर साथ ही कई बार अपनी अयारी से लोगों को धोखा भी दिया। अब देखना यह है कि तुम जन्नत के काबिल हो या नहीं। उमर मुस्कुराया और बोला, अगर इम्तहान देना ही है तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। फरिश्ते ने एक तिलस्माती किताब खोली और कहा, 3 सवालात के दुरुस्त जवाब दो, तभी जन्नत में दाखिल हो सकोगे। पहला सवाल, सबसे कीमती खजाना क्या है? उमर ने सोचा और कहा, न सोना न चांदी, बल्कि नेक आमाल सबसे कीमती खजाना है। फरिश्ता मुस्कुराया, दुरुस्त, मगर अभी इम्तहान खत्म नहीं हुआ। दूसरा सवाल, सबसे ताकतवर चीज क्या है? उमर ने फौरन जवाब दिया, इल्म, क्योंकि इल्म के बगैर कोई बादशाह भी हकीकी हुक्मरान नहीं हो सकता। फरिश्ते ने सर हिलाया, तुम वाकई तेज हो, मगर आखिरी सवाल सबसे मुश्किल है। तीसरा सवाल, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यह सवाल मुश्किल था, मगर उमर ने गहरी सोच के बाद जवाब दिया, गुरूर, क्योंकि गुरूर ही है जो बड़े से बड़े इंसान को गिरा देता है। फरिश्ता खुश होकर बोला, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी चालाकी के साथ साथ हिकमत भी बेमिसाल है। जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उमर ने आंखें बंद की और अचानक वह बेदार हो गया। वो अभी तक दुनिया में था, जख्म भर चुका था। वह दोस्त उसके इर्द गिर्द बैठे थे। तो क्या यह सब ख्वाब था? उमर ने खुद से कहा, मगर उसके दिल में एक नई रोशनी आ चुकी थी। अब वह सिर्फ अयार नहीं बल्कि दाना भी बन चुका था। उमर बिन अयार ने जब आंखें खोली तो खुद को एक सुनसान वादी में पाया। उसे लगा जैसे वह ख्वाब से हकीकत में वापस आ चुका है, मगर यह जगह भी दुनिया से मुख्तलिफ लग रही थी। हवा में एक अजीब सा सुकून था। वह सामने एक पुराना दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक बुजुर्ग सफ़ेद लिबास में बैठे थे। उमर ने आगे बढ़कर सलाम किया तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ए उमर बिन अयार, तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ हो? उमर ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और कहा, नहीं बुजुर्गो, मगर यह दुनिया से अलग लगती है। बुजुर्ग ने सर हिलाया और कहा, यह जन्नत के दरवाजे का दूसरा मरहला है। तुमने इल्म और दानाई के सवालात का इम्तहान पास कर लिया, मगर जन्नत में दाखिल होने के लिए तुम्हें अपनी नीयत को भी परखना होगा। उमर हैरान हुआ और बोला, यह कैसा इम्तहान होगा? बुजुर्ग ने एक चमकता हुआ पत्थर जमीन से उठाया और कहा, यह एक जादुई पत्थर है। अगर तुम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें लामहदूद दौलत और ताकत मिल सकती है, मगर अगर तुम इसे किसी जरूरतमंद को दो तो तुम जन्नत के करीब पहुंच जाओगे। अब फैसला तुम्हारा है। उमर ने गौर से पत्थर को देखा। वह जानता था कि दुनिया में हमेशा दौलत और ताकत की कशिश रहती है, मगर अब वह एक नई रास्ते पर था। उसने एक लम्हा सोचा,
پھر پتھر کو بزرگ کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، طاقت اور دنیا ایک آزمائش ہے، اگر میں یہ کسی ضرورت مند کو دے دوں تو شاید اس کی زندگی بہتر ہو جائے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ بزرگ مسکرائے، عمر تم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ چلاکی صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ جنت کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی عمر کو ایک آخری امتحان دیا گیا۔ ایک آواز گونجی، عمر بن عیار، اگر تمہیں دوبارہ دنیا میں واپس بھیجا جائے تو کیا تم وہی پرانی چالاکیوں میں لگو گے یا کوئی نیا راستہ اپناؤ گے؟ عمر نے سوچا اور پھر کہا، میں چالاکی ضرور استعمال کروں گا، مگر صرف بھلائی کے لیے۔ میں کمزوروں کا ساتھ دوں گا، ظالموں کو دھوکہ دوں گا اور ہمیشہ انصاف کے لیے کھڑا رہوں گا۔ اسی لمحے روشنی پھیلی اور عمر نے خود کو بیدار پایا۔ وہ ابھی تک اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا، مگر اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ اب وہ صرف ایک عیار نہیں بلکہ عقل، انصاف اور نیکی کا سفیر بھی تھا۔ عمر بن عیار نے جب دوبارہ ہوش میں آ کر خود کو زندہ پایا تو حیرت میں پڑ گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اسے دوسرا موقع دیا گیا ہے، وہ اب اسے اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزارنا ہوگا۔ مگر اس کے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا تھا، کیا یہ سب ایک خواب تھا یا میں واقعی جنت کے دروازے تک پہنچا تھا؟ عمر ابھی یہی خیالات میں گم تھا کہ ایک فقیر اس کے قریب آیا اور بولا، اے عمر بن عیار، کیا تمہیں لگتا ہے کہ جو سبق تم نے سیکھا ہے وہ دنیا میں آزمائے بغیر تمہیں قبول کر لیا جائے گا؟ عمر نے فقیر کو حیرت سے دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہ کیسی آزمائش کی بات کر رہے ہو؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا، مگر یاد رکھو، نیکی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ آزمائشیں ہی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ فقیر غائب ہو گیا اور عمر سمجھ گیا کہ اب اسے اپنی نیکی اور دانائی کو عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا۔ عمر جب اپنے شہر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ کے دربار میں کچھ وزیر ایک خطرناک چال چل رہے ہیں۔ وہ بادشاہ کو دھوکہ دے کر سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ عمر نے سوچا کہ اگر وہ پرانے طریقے اپناتا تو شاید وہ وزیر کو چالاکی سے ہرا دیتا، مگر اب اسے نیکی اور انصاف کے اصول پر چلنا تھا، لہٰذا اس نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ وہ ایک عام دریش کا بھیس بدل کر وزیر کے دربار میں پہنچا اور وہاں موجود سب کو ایک کہانی سنانے لگا۔ کبھی ایک چلاک لومڑی نے جنگل کے بادشاہ شیر کو دھوکہ دیا، مگر جب وقت آیا تو وہی لومڑی ایک عقلمند ہاتھی کے ہاتھوں بے نقاب ہو گئی، کیونکہ چلاکی وقتی ہوتی ہے مگر سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہ سنتے ہی وزیر گھبرا گیا اور درباریوں کو اس پر شک ہونے لگا۔ عمر نے بادشاہ کے سامنے وزیر کے تمام ثبوت پیش کیے اور یوں بادشاہ کو بچا لیا۔ بادشاہ نے عمر کو انعام دینا چاہا، مگر عمر نے کہا، مجھے انعام کی ضرورت نہیں، بس یہ وعدہ کرے کہ ہمیشہ انصاف کریں گے۔ بادشاہ نے خوشی سے وعدہ کیا اور عمر نے محسوس کیا کہ جنت کے دروازے اس پر سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ اسے حقیقت میں پورا کر چکا ہے۔ اب وہ پہلے جیسا عیار تو تھا مگر نیکی اور انصاف کے ساتھ۔ اس کی کہانی ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گئی کہ چالاکی کا اصل کمال تب ہے جب وہ بھلائی کے لیے استعمال ہو۔ عمر بن عیار نے بادشاہ کی سلطنت کو ایک بڑی سازش سے بچا لیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نیکی کے راہ پر چلنے والے کے لیے ہر دن ایک نیا امتحان ہوتا ہے۔ ایک رات جب عمر شہر کے گلیوں میں گھوم رہا تھا تو اسے ایک اجنبی ملا۔ وہ پر اصرار لہجے میں بولا، اے عمر بن عیار، تم نے کئی چالاکیوں سے جیت حاصل کی، مگر اب تمہیں ایک ایسے دشمن کا سامنا کرنا ہوگا جو تمہارے جیسے 100 عیاروں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ عمر نے حیرت سے پوچھا، کون ہے وہ؟ اجنبی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ جو تمہاری اپنی خواہشوں میں چھپا ہے، اگر تم اسے ہرا سکتے ہو تو واقعی جنت کے قابل بن جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ عمر سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ چند دن بعد ایک دولت مند تاجر عمر کے پاس آیا اور بولا، میں تمہیں بے شمار سونا دوں گا، بس میرے دشمن کو خاموش کر دو۔ یہ سن کر عمر سوچ میں پڑ گیا،
پہلے ہوتا تو بغیر کچھ سوچے چلاکی سے یہ کام کر گزرتا، مگر اب اس کی راہ بدل چکی تھی۔ اس نے تاجر سے کہا، اگر تم حق پر ہو تو عدالت میں جا کر انصاف لو، مگر اگر تم غلط ہو تو میرا سونا بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ تاجر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمر کو پہلے کبھی اس طرح کسی نے منع نہیں کیا تھا، مگر اب عمر اپنے اندر کے لالچ اور خواہشات کو شکست دے چکا تھا۔ چند دن بعد ایک اور شخص آیا۔ وہ ایک غریب مسافر تھا جس کی بیوی بیمار تھی، اس کے پاس دوائی کے پیسے نہ تھے۔ اس نے عمر سے کہا، اگر تم نے اپنی چلاکی سے میری مدد نہ کی تو میری بیوی مر جائے گی۔ یہاں عمر نے فیصلہ کیا کہ چلاکی بری چیز نہیں اگر اسے اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس نے ایک قریبی لالچی سوداگر کے خلاف ایک ترکیب بنائی جس سے اس کا ناجائز پیسہ نکالا اور وہ مسافر کو دے دیا۔ یوں اس نے ایک بار پھر نیکی اور چلاکی کو ایک ساتھ استعمال کیا۔ رات کو جب عمر تنہا بیٹھا تھا تو اسے وہی پر اسرار آواز دوبارہ سنائی دی، اب تم نے اپنی سب سے بڑی آزمائش جیت لی، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل چکے ہیں، مگر تمہاری اصل جگہ ابھی دنیا میں ہے، جب وقت آئے گا تو تمہیں بلایا جائے گا۔ یہ سن کر عمر مسکرایا، اب وہ صرف ایک عیار نہیں بلکہ ایک ایسا شخص تھا جو نیکی، چلاکی اور دانائی کا امتیاز بن چکا تھا۔ اور یوں عمر بن عیار کی کہانی ایک نئی روشنی کے ساتھ آگے بڑھتی رہی، جہاں وہ ہمیشہ انصاف اور سچائی کے لیے کھڑا رہا۔